کلپ نمبر 307۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 سے 105 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ: آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ عقائد کے متعلق بہت سے مسائل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ، یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اکابر بزرگان دین کے کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ دیدار الہی کے قرآن پاک سے 3 دلائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ ترجمہ: کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ ترجمہ: بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ سیاہ ستہ کی بہت حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس آیت میں زیادت سے دیدار الہی مراد ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی: ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اس پر انہیں جواب ملا: لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں۔ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے۔ دیدار الہی کے احادیث سے 3 دلائل۔ احادیث بھی اس بارے میں بکثرت ہیں، ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے: یا رب عز و جل، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: ان قریب تم اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرو گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا: کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: 14ویں رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند دیکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب عز و جل کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آخرت میں مومنین کے لیے دیدار الہی شرع میں ثابت ہے، اور اس کا انکار گمراہی۔ گمراہ لوگ اس آیت کے ذریعے اللہ عز و جل کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہاں آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس سے سارا معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت کے مفہوم کو کافی آسان کیا ہے، لیکن پھر بھی اسے مکمل طور پر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا عوام کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ اوپر تک جو بیان ہوا وہی ان کے لیے کافی ہے، اور نیچے اب جو بحث آ رہی ہے اس پر زیادہ دماغ نہ لڑائیں، اور اگر ضروری ہی سمجھنا ہے تو کسی صحیح العقیدہ ماہر سنی عالم سے سمجھیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، اور جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گئیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تمہارے پاس
تمہارے رب عز و جل کی طرف سے توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا سے متعلق دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ گئیں۔ تو جس نے دل کی آنکھ سے حق کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آیا تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے دیکھنے سے اندھا رہا اور اس پر ایمان نہ لایا تو اس میں نقصان بھی اس کا اپنا ہے۔ اور میں تم پر نگہبان نہیں کہ تمہارے اعمال اور افعال کی نگہبانی کرتا پھروں، بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے رب عز و جل کا رسول ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اس سے تمہارے اعمال اور احوال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نیز ان پر اللہ عز و جل کی حجت قائم ہو جائے۔ لیکن کافروں کی حالت یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ بول اٹھتے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم نے گزشتہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے اور وہی پڑھ کر ہمیں بتا رہے ہو۔ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو ڈس لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ تو ضرور کیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ آپ کے من میں کوئی سوال ہے، سجھاؤ ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا دوستو۔ تھینک یو دوستو۔